اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما قال النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر الاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور او كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے میں پہنچیں تو ان کو اف تک نہ کہو اور ان کو کبھی نہ جھڑکو اور ان سے ادب کے ساتھ بات کرو۔ ایک طرف قرآن پاک نے اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا ہے، اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا ہے، اس کے بعد والدین کا حق بیان کیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کبیرہ گناہوں میں سے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرانا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، جبکہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان والا معاملہ کرو۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہ تم احسان کرو، اللہ پاک احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ ادھر کہا کہ احسان کرو، نیکی کرو، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور ادھر قرآن میں فرما دیا کہ نیکی کس طرح کی ہو، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی والا معاملہ کرو، والدین کے ساتھ احسان کرو، نیکی والا معاملہ کرو۔ پہلے بتایا کہ احسان کرو، نیکی کرو، پھر بتایا کہ کون سی نیکی کرو، کس کے ساتھ اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا۔ اب جس بندے کو اللہ پاک اپنا دوست بنا لے، دنیا جہان کی کامیابیاں اس کا قدم چومتی ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعے کے ساتھ سمجھاتا ہوں۔ فقہ تعبیر میں سے ایک تابعی یہ واقعہ صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا جاگیردار شخص تھا، اس کی جوانی کے دن گزرے، بڑھاپے میں اس نے قدم رکھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، وہ چاروں بیٹے اس کے ابھی جوان تھے اور وہ شخص بڑھاپے میں پہنچ گیا۔ لیکن جب انسان بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو یہ بیماریاں اور پریشانیاں اس پر گھر کر لیتی ہیں۔ اس کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ ہوا، وہ بیماری کے عالم میں تھا کہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا۔ اس کے 4 بیٹوں میں سے ایک بیٹے نے اپنے 3 بھائیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ بھائیو، میرا یہ دل چاہتا ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک اپنے باپ کی بے لوث خدمت کرے، کہ بغیر کسی لالچ اور طمع کے وہ اپنے باپ کی خدمت کرے۔ ہمارا باپ بہت امیر ہے، ہمارا باپ بہت امیر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ باپ کی وفات کے بعد باپ کی جو جاگیر ہے وہ تقسیم کی جائے گی اور ہر ایک کو اس میں حصہ ملے گا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جو شخص اپنے باپ کی خدمت کرے وہ بے لوث خدمت کرے، اسے وہ جاگیر میں سے حصہ نہ لے۔ اگر آپ تینوں میں سے کوئی شخص تیار ہے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں تیار تو میں اپنے آپ کو اس نیکی کے لیے پیش کرتا ہوں۔ لہذا فیصلہ اس شخص کے حق میں ہو گیا۔ اس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے صرف اور صرف خالصتاً اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس شخص نے باپ کی خدمت کرنا شروع کر دی اور باپ کی خدمت کرتا رہا۔ کرتے کرتے ایک وقت آیا کہ اس کے باپ کی وفات ہو گئی اور اس کے باپ کی وفات کے بعد اس کی جاگیر کو تقسیم کیا گیا۔ تو جب 4 بھائیوں میں جاگیر تقسیم کی گئی تو اس کے بھائیوں نے اس 4تھے بھائی کو بلایا اور کہا کہ بھائی، اللہ نے آپ کا جائیداد میں حق مقرر کر دیا ہے، لہٰذا آپ اپنا حق لے لیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن قربان جاؤں اس شخص پر کہ اس نے وہ جائیداد لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں نے اپنے باپ کی خدمت جائیداد یا کسی لالچ کی وجہ سے نہیں کی، میں نے یہ خدمت صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی ہے، لہٰذا میں جائیداد میں سے کچھ بھی نہیں لوں گا۔ بس وقت گزرتا گیا
جب وقت کچھ گزرا تو اللہ پاک جب اپنے بندے ہوتے ہیں ان کو آزماتے بھی ہیں، تھوڑی تھوڑی مشکلات ان پر لاتے ہیں تاکہ وہ بندہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو اور اپنے رب سے مانگے، کیونکہ جب بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو میرا رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی والا معاملہ آیا، فقر و فاقہ کے دن شروع ہو گئے۔ جب فقر و فاقہ بڑھا تو ایک دن وہ رات میں سوتا ہے تو رات میں سوئے ہوئے اسے خواب میں ایک جگہ دکھائی گئی اور فرمایا کہ فلاں جگہ پر جاؤ، آپ کو 100 دینار دیے جائیں گے۔ وہ 100 دینار دیے جائیں گے۔ وہ شخص بڑا عقلمند تھا، اس نے پوچھا کہ ان دینار میں برکت ہے یا نہیں ہے، تو فرمایا گیا کہ ان میں برکت نہیں ہے۔ صبح جب اٹھا تو اس نے سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی نے کہا کہ آپ چلے جائیں، پہلے تو آپ نے جائیداد میں سے حصہ نہیں لیا، لہٰذا اب یہ اگر دینار مل رہے ہیں تو آپ جائیں اور ان دینار کو لے لیں، برکت دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے۔ آپ وہ دینار لے آئیں، ہم ان سے کچھ مال خریدیں گے اور کچھ کھائیں پیئیں گے اور اس کے ساتھ کاروبار کریں گے، اللہ پاک ہمیں برکت دے گا۔ لیکن اس شخص نے کہا کہ نہیں، میں وہ مال نہیں لے سکتا کیونکہ مجھے واضح بتا دیا گیا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے۔ اگلی رات پھر فاقے کی حالت میں سوئے، خواب میں پھر بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر جائیں، آپ کو 10 درہم دیے جائیں گے۔ کل 100 دینار مل رہے تھے، آپ نہیں گئے، لہذا آج 10 درہم مل رہے ہیں، آپ وہاں جائیں اور وہ 10 درہم لے لیں۔ قربان جاؤں اس شخص پر، اس نے پھر وہی سوال کیا کہ ان 10 درہموں میں برکت ہوگی یا نہیں ہوگی، تو جواب ملا کہ برکت تو نہیں ہے، لہذا آپ جائیں اور لے لیں۔ صبح اٹھ کر اس نے پھر سارا واقعہ اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی نے یہی کہا کہ کل 100 مل رہے تھے، آپ نہیں گئے ہیں، آج 10 مل رہے ہیں، لہٰذا آپ جائیں اور وہ لے آئیں، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ لیکن اس شخص نے وہی جواب دیا کہ واضح طور پر بتا دیا گیا ہے کہ اس میں برکت نہیں ہے، لہٰذا میں یہ نہیں لے سکتا۔ اگلے دن پھر تیسرے دن جب سوئے تو تیسرے دن خواب میں بتایا گیا کہ فلاں جگہ پر جائیں، آپ کو 1 دینار ملے گا۔ اس شخص نے وہی سوال کیا کہ کیا اس دینار میں برکت ہے یا نہیں ہے، تو بتایا گیا کہ یقیناً اس دینار میں برکت ہے۔ صبح اٹھتے اٹھتے اس شخص نے پہلا کام یہی کیا کہ وہ سب سے پہلے وہاں گیا، اس نے وہ 1 دینار لیا اور جب لے کر واپس آ رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک مچھلی بیچنے والا مچھلی بیچنے کی آواز لگا رہا ہے۔ اس شخص نے دیکھا کہ مچھلی والے کے پاس صرف 2 مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں، وہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ مچھلی کتنے کی ہے۔ اس نے کہا کہ اس دونوں مچھلی کی قیمت صرف 1 دینار ہے۔ اب اس شخص کے پاس صرف سارا کل اثاثہ 1 دینار تھا، لہٰذا اس نے وہ دینار اسے دیا اور وہ مچھلی اس سے خرید لی۔ مچھلی خرید کر جب وہ گھر گیا تو گھر جا کر اس نے مچھلی کو کاٹا، گوشت بنایا، تو گوشت بنانے کے وقت جب مچھلی کو صاف کر رہا تھا تو اس کے اندر سے اسے بہت نایاب اور خوبصورت 2 ہیرے برآمد ہوئے۔ اس نے وہ ہیرے نکالے اور بازار میں گیا اور جوہری کے پاس گیا، جوہری سے جا کر اس نے ان ہیروں کی قیمت لگوائی تو جوہری نے کہا کہ اس بازار میں جتنے بھی جوہری بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی ان ہیروں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا سوائے بادشاہ وقت کے۔ تو معاملہ بڑھتا گیا اور یہ بات بادشاہ وقت تک پہنچ گئی۔ بادشاہ وقت نے اپنے وزیر کو 30 خچر سونے کے لدے ہوئے بھیجے اور کہا کہ اس شخص کے پاس جائیں اور وہ نایاب ہیرا یا موتی اس سے خرید کر لے آئیں۔ لہٰذا وہ وزیر 30 خچر سونے سے لدے ہوئے لے کر اس شخص کے پاس پہنچا اور وہ خوبصورت پتھر، وہ ہیرا تھا یا پتھر تھا جو بھی تھا، وہ اس نے اس سے خریدا اور خرید کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا۔ بادشاہ نے جب وہ ہیرا دیکھا، اس کا جمال دیکھا، اس کی خوبصورتی دیکھی تو بادشاہ سے رہا نہ گیا اور بادشاہ نے سوال کیا کہ کیا ایسا کوئی اور پتھر بھی اس شخص کے پاس ہے؟ تو فرمایا گیا کہ جی ہاں، اس کے پاس ایک اور ایسا ہی پتھر ہے۔ لہذا وہ خوش ہوا اور اس نے کہا کہ میں اپنی طرف سے اس پتھر کی قیمت دگنی کرتا ہوں، پہلے میں نے 30 خچر سونے کے بھرے ہوئے بھیجے تھے، اب میں 60 خچر سونے کے لدے ہوئے بھیجتا ہوں اور وہ ہیرا اس شخص سے خرید کر لے آؤ۔ لہذا وہ 60 خچر سونے کے لدے ہوئے لے کر گئے اور اس شخص سے جا کر وہ ہیرا خریدا اور خرید کر وہ لے آئے۔ پہلے جب وہ باپ کی خدمت کر رہا تھا یا اس سے پہلے
اس علاقے میں اس شخص سے زیادہ مفلس کوئی شخص نہیں تھا، لیکن جب اس نے بغیر کسی لالچ کی، بغیر کسی طمع کے اور اللہ کی رضا کے لیے اپنے باپ کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایسے نوازا، کیونکہ اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے دوست ہیں۔ جو بندہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے پھر اللہ پاک اسے نوازتا ہے، تو اللہ پاک نے اسے ایسے نوازا کہ اس وقت اس علاقے میں اس سے زیادہ مالدار شخص کوئی نہیں تھا۔ لہذا آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ تمام بھائی اپنے اپنے والدین کی بغیر کسی تکلف کے، بغیر کسی طمع اور لالچ کے، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنے والدین کی خدمت کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔